بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طبیعت مزاج بخیریت، میں عام شہری اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے گلی محلوں کو جھنڈیوں، برقی آلات سے سجاوٹ، ریلیاں اور گھر گھر میلاد کی محفلیں، اور ہمارے مذہب میں موجود اس میں ولادت کے دن کو منائے جانے میں جو کنٹروورسی ہے، جو اختلاف رائے ہے، عصر حاضر کی مطابقت سے آج اس پہ بات کروں گا۔ اس مبارک جنم دن کو منانا اور کس حد تک منانا، اس پہ آج بات ہوگی اور بات دلیل کے ساتھ ہوگی۔ میں نہ تو مذہبی تدریسگاہ کا طالب علم رہا ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کوئی سکالر ٹائپ سمجھتا ہوں، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے جو اپنی زندگی میں از خود مشاہدہ کیا ہے، میں اسے لفظ بلفظ اون کرتا ہوں اور یہ کسی کی کاپی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مذہب میں جو اس میلاد النبی منانے میں جو انداز پر اختلاف رائے ہیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو دنیا اور مقامی میلاد مخالف لابی پراپگنڈا شروع کر دیتی ہے، اپنی سوچ اور دماغ کی مناسبت سے میں اس کو زیر بحث لانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق ہم جو ایشین مسلمز ہیں اور خاص کر جو ہم پاکستانی مسلمز ہیں، ان کو اصل بات سمجھائی یا بتائی نہیں جاتی۔ اپنا اپنا موقف بیچنے کے لیے من گھڑت یا کہیں ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کر کے اچھا یا برا علم دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور چونکہ ہم ایشین مسلمز اور خاص کر پاکستانی مسلمز لکیر کے فقیر بھی ہیں، تو ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ جو جس طریقے سے ہمیں کنونس کر لے، ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میلاد منانے کے حوالے سے میں اپنی دلیل کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ جب کوئی بک لکھتا ہے، جب کوئی شاعر، جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، تو وہ کتاب کسی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس کے دیباچے سٹارٹ میں جو بھی اس کا ہوتا ہے، جو بھی اس کا سرے ورک ہوتا ہے، وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو وہ اپنے سب سے جو اس کا اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کے ساتھ، وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، وہ اس کو آنر بخشتا ہے۔ تو میری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک اپنی کتاب قرآن حکیم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ اب اللہ پاک اسی قرآن حکیم میں یہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ اگر ایک کتاب، عام دنیاوی مصنف کتاب لکھتے ہوئے جس کسی کو بھی وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، جس کے وہ نام کرتا ہے، اس کا گڈ ریلیشن ہوتا ہے
چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ جیسا بھی، وہ جس کو بھی اپنا فین سمجھتا ہے وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ اب اگر اس کی عام دنیاوی لحاظ سے اس پہ اگر کوئی آنچ آتی ہے، اس کی عزت پہ، اس شخص کی عزت پہ آنچ آتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عام دنیاوی مصنف جب کتاب کسی کے نام کرتا ہے تو وہ اس کے کردار سے مطمئن اور اس کی محبت میں سرشار ہوتا ہے۔ اب لازوال محبت پر غور کریں۔ جو خدا ہے وہ اگر کسی پہ اپنی کتاب نازل کرتا ہے یا ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، پہلے تو وہ کتاب میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، جس کو وہ آنر بخشتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن، اب کتاب اور کتاب والے پر اگر اس کی ناموس یا اس کی عزت پہ جب آنچ آتی ہے یا فرق محسوس کرتا ہے تو اس کی حفاظت بھی وہ خود فرماتا ہے۔ اب آپ کڑی سے کڑی ملائیں، ماضی کو جھانکیں، دیکھیں کہ 70s میں 80s میں اس قدر نہیں منایا جاتا تھا یہ جو میلاد ہے، میلاد کی محفلیں جو ہیں، گھر گھر میلاد کی محفلیں جو سجائی جاتی ہیں، اس اور اس وقت کا موازنہ کریں۔ 70s 80s میں یا اس سے پہلے اس قدر نہیں ہوتی تھی۔ 70s اور 80s کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر جب آنچ آنا شروع ہوئی، خصوصاً مغرب میں جب وہ جو کارٹون آپ کی شان کے خلاف بنائے گئے، جو دنیا نے اسلام فوبیا شروع کر دیا، خاکے سلیمان رشدی وغیرہ وغیرہ ایک کمپین لانچ کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے متعلق، تو چونکہ خدا اس کی حفاظت فرمانے والا ہے تو اللہ نے دوسری طرف ہم مسلمز کو خود سے ہی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اندر سے ایک چیز نکلنا شروع ہوئی جو 80s 90s اور اب تک وہ دن بدن پھیلے جا رہی ہے۔ حفاظت کا جنون ڈالنے والے اور جس میں یہ جنون ہے اس پر تنقید کرنا یا اسے چیلنج کرنا مناسب نہیں ہے۔ تاہم اس جنون کو کیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عقل والے علماء کرام اس جنون کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھال لیں۔ باہمی لڑائی جھگڑوں کی بجائے سیرت النبی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کریں۔ ناموس رسالت کے گستاخوں کے مقابلے میں بے نمازی ہو یا چرسی بھنگی، ان کے دلوں میں عشق رسول ڈالنا اوپر والے کا کام، اسے تراشنا اب دانشوروں کی ذمہ داری۔ فیکون والا جب کن کہتا ہے تو ابر رحمت صوم و صلات کے پابند اور پاپی گناہگار پر بھی یکساں برستی ہے۔ عشق میں ڈوبی ہوئی دمال کتاب میں بیان کی ہوئی تفسیر سے کہیں مختلف ہے۔ زمانہ طالب علمی کا
اپنا لکھا ہوا ایک شعر یاد آ گیا. آپ عشق ہیں، آپ عاشق ہیں، محب تو بھی ہے. آپ عشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاشق ہیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، محب تو بھی ہے اللہ عز و جل. آپ عشق ہیں، آپ عاشق ہیں، محب تو بھی ہے. سیرت و صورت سے نا آشنا میرا نام کیا ہوگا. زاہد اور میلاد نہ منانے والے جھنڈیوں، لائٹوں، ریلیوں میں چھپی ہوئی عشق و مستی کی فلسفی اور خدا کا اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت انسانی ہاتھوں سے کروانے کا ربط اگر سمجھ جائیں تو میلاد نہ منانا یا میلاد منانا یا کیسے منانا یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جشن عید میلاد النبی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.